السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ارشد ندیم کی تھرو نے اولمپکس ریکارڈ بنا ڈالا۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلوں کا فائنل راؤنڈ میں قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اپنی دوسری کوشش میں 92.97 میٹر کی تھرو لگا دی۔ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر جیولن تھرو لگا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے آخری تھرو 91.70 میٹر کی پھینکی۔ ارشد ندیم اولمپکس میں انفرادی گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلوں کی سب سے بہترین تھرو کی ہے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں اولمپکس کا 118 سالہ ریکارڈ توڑا۔ پاکستان کے ارشد ندیم کی پہلی تھرو ضائع ہوئی اور دوسری تھرو میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ ارشد ندیم نے تیسری تھرو 88.72 میٹر کی لگائی، جبکہ چوتھی تھرو 79.40 میٹر کی لگائی۔ ارشد ندیم نے پانچویں تھرو 84.87 میٹر اور چھٹی تھرو 91.79 میٹر کی پھینکی۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 1984 میں فیلڈ ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم نے کہا ہے کہ میں ردھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا۔ کامیابی پر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں۔ گولڈ میڈل جیتنے کے بعد اپنے بیان میں ارشد ندیم نے کہا کہ آج میرا دن تھا، میں اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا۔ ارشد ندیم نے کہا کہ میں پر امید تھا کہ جتنی دور تھرو کی اس سے گولڈ میڈل جیت سکوں، پر امید تھا کہ آج کچھ کر جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا جن کی دعاؤں سے اور پاکستانی پوری قوم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور میں نے گولڈ جیتا ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور UK سے ڈاکٹر علی باجوہ صاحب ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے بڑا ورک کیا ہے تو آج الحمدللہ جو ہے میں نے وہ گولڈ جیتا ہے اور یہ جو گولڈ میں نے جیتا ہے یہ میں اپنے پاکستانی قوم کے نام کروں گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی پوری قوم آپ کے لیے جاگ رہی ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور پاکستان کے لیے میڈل جیتنا ہے، تو میرے خیال میں سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آگے 14 اگست بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستانی جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم کی پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم نے نہ صرف سونے کا تمغہ جیتا بلکہ اولمپکس کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ ارشد ندیم نے کوئی بھی فاؤل کیے بغیر 2 تھرو 90 میٹر سے زائد فاصلے پر پھینکے، جو ان کی شاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا۔ پوری قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے۔ ارشد ندیم اولمپکس ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولمپکس کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ پاک فوج نے پیرس اولمپکس میں 40 سال بعد پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم سمیت قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ICPR کے مطابق اولمپکس میں پاکستان کے لیے 40 سال بعد پہلا گولڈ میڈل جیتنے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور افواج پاکستان کے سربراہان آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا ارشد ندیم کی جیت پر قوم کو مبارکباد پیش کی۔ ICPR کے مطابق ارشد ندیم نے انفرادی طور پر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن کر تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی غیر متزلزل لگن کا نتیجہ ہے۔ اپنے بیان میں ICPR کا کہنا تھا کہ اولمپکس میں کامیابی ارشد ندیم کی انتھک محنت، ثابت قدمی اور مثالی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیرس اولمپکس میں مینز جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں پوری قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھیں، جو پاکستان کو 32 سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلانے کی واحد امید تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ارشد ندیم آپ پوری قوم کا فخر ہیں۔ ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ فائنل میں شاندار اولمپکس ریکارڈ قائم کرنا، طویل ترین جیولن تھرو کرنا بڑا کارنامہ ہے۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے تمغہ جیت کر آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ارشد ندیم نے اولمپکس میں انفرادی مقابلوں میں پاکستان کے لیے تاریخ میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں ارشد ندیم کا 92.97 کی تھرو کا ریکارڈ قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیٹے ارشد ندیم نے اولمپکس کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی. قوم اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ اولمپئن ارشد ندیم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے منزل کا حصول ممکن ہے. اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گورنر سندھ کی پیرس اولمپکس میں مینز جیولن تھرو ایونٹ کی فاتح ارشد ندیم کو شاباش. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو 1 ملین روپے دینے کا اعلان کر دیا. گورنر سندھ نے کہا آج اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. قومی ایتھلیٹ نے شاندار تھرو کر کے اولمپکس میں 118 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. اسی کے ساتھ بتائیں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولمپکس گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے. ارشد ندیم نے اولمپکس میں 92.97 میٹر کا ریکارڈ قائم کر کے اپنی برتری ثابت کر دی ہے. اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کی جیولن تھرو اولمپکس کی فائنل جیتنے پر مبارکباد دی. ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں 92.97 میٹر کی تھرو کا ریکارڈ قائم کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کر دیا. ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستان کو گولڈ میڈل جتوانے والے ارشد ندیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم نے بھی میرے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کی. اس موقع پر ارشد ندیم کی بہن کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کی میڈل جیتنے کی دلی خواہش پوری کر دی. ارشد ندیم کے بھائی نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود ارشد ندیم نے ریکارڈ تھرو کی. حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ارشد ندیم سے کیا وعدہ پورا کرے. ارشد ندیم کے بھائی نے کہا کہ حکومت گاؤں میں گراؤنڈ بنانے کا اپنا وعدہ پورا کرے. انہوں نے بھارتی جیولن تھرو نیرج چوپڑا کو بھی مبارکباد پیش کی. سابق کرکٹ درمیان معاہدہ طے پا گیا. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا مؤخر کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دھرنا ختم کر دو، کل یہاں پر جلسہ عام کریں گے. آپ کو خبر دے رہے ہیں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا مؤخر کر دیا. آرمی چیف جنرل عاصم منی نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاک فوج فساد الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. آرمی چیف نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں. ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. آرمی چیف نے کہا کہ علماء و مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں. مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے ملک میں منافرت اور تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹ گالیوں کا طوفان ہے. 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا. 1971 کے کرداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سب نے دیکھ لیا. جو بیجو گے وہی کاٹو گے. حکومت ادارے سپہ سالار یکجاں دو کالب کی طرح یکسو ہیں. اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں بات کہنا چاہتا ہوں سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا.
سپہ سالار اور سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے لائے جائیں تو معافی مانگوں گا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے نام ای سی ایل میں ڈالیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ معافی مانگنی ہے تو مانگیں، اگر مگر نہ کریں۔ کبھی میر صادق اور میر جعفر کہتے ہیں، کبھی پاؤں میں گر پڑتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ صرف سویلین فورسز پر پیٹرول بم گرائے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ بجلی کی قیمت گھٹانے کے لیے جلد بڑے بڑے فیصلے سامنے آئیں گے۔ ہم کام کر رہے ہیں اور بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ 1200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے پسماندہ علاقوں میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں، گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں، یہ اگر مگر مت کریں۔ کبھی آپ میر جعفر کہتے ہیں، کبھی آپ قبر تک پیچھا کرنے کو کہتے ہیں، اور کبھی ایک ہی سیکنڈ کے اندر آپ پیروں میں گر پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر عوامی لوگوں پہ اور جو سویلین فورسز ہیں ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکا تو کیا پھینکا، یہ تو میں مانتا ہوں۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ گڑ گڑانا شروع کیا ہے۔ بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں، مگر اب آپ کو تھوڑا سا بہتری اور سٹیبلٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ 1200 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان علاقوں کے لیے جہاں غربت ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کو مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینی چاہیے، وہ توسیع کیوں لیں؟ چیف جسٹس کو مدت پوری ہونے کے بعد انہیں گھر جانا چاہیے۔ آرمی چیف کا وقت بعد میں آئے گا، اس پر ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ 9 مئی اور 18 مارچ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کی سازش تھی۔ پتہ لگے گا یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ اور فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جو افراد اس میں ملوث ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ سی جے کو نہیں لینی چاہیے ایکسٹینشن، پر سی جے کا تو ابھی آنا چاہیے۔ سی جے کیوں ایکسٹینشن لے؟ جس وقت ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے ان کو گھر جانا چاہیے اور دوسرے صاحب آنے چاہیے۔ صرف 9 مئی نہیں، 16 مارچ کی جو جوڈیشل کمپلیکس میں بھی ہوا تھا سلسلہ، سوچی سمجھی سازش تھی۔ پتہ لگے گا کہ یہ ایک پری پلانڈ آپریشن تھا، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ اور ان سارے لوگوں کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش دیکھ لیں، یہ جتنے لوگ آپ کے بیوروکریٹس اور باقی جگہ ہوتے تھے اور باقی ٹیکنوکریٹس ایکسیٹرا کہتے تھے جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، بنگلہ دیش ماڈل دیکھ لیں، پھر بنگلہ دیش ماڈل میں کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے تیار ہے۔ آرمی کی چیف کا بعد میں ہے، جب ٹائم آئے گا سارے لوگ جو ملکی حالات ہوں گے اس وقت دیکھی جائے گی، ابھی تک ٹائم ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شیر علی گورچانی سے متعلق وائرل ویڈیو کا سخت نوٹس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورچانی سے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کابینہ ہو یا وزارت، کوئی محکمہ ہو یا ادارہ، کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس رہے گی۔ شیر علی گورچانی کا شوکاز نوٹس جاری، 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشتبہ شجاع الرحمان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کمال ڈھٹائی اور بے شرمی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 1 سال باقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کا اشتعال دلایا گیا۔ جس دن عمران خان گرفتار ہوا، اس کے سرکردہ کارندوں نے لوگوں کو کہا آپ کے لیڈر کو مارا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ، باہر نکلو۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میرے لوگوں کا یہی رد عمل ہوگا۔ پوری دنیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ بانی پی ٹی آئی نے گرفتاری کے اگلے دن خود اعتراف کیا، میری گرفتاری پر لوگوں نے رد عمل دیا۔ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کا بھی اعتراف کیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ایک طرف تمام بانی پاکستان کا گھر جلاتے ہوئے دوسری طرف بے شرمی سے معافی بھی مشروط مانگتے ہیں۔ تحریک انصاف کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا 11واں روز پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی اور پیپلز پارٹی کے قاسم گیلانی نے بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کیا۔ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں عاطف خان، شاندانہ گلزار، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی، عادل بازائی، فلک ناز چترال، جمال احسن خان، عمیر نیازی اور سہیل سلطان خان نے شرکت کی۔ کیمپ میں حکومتی جماعت کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی آئے اور فلک ناز سے پارلیمان بارے گفتگو کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مجھے شوگر ہے، کیمپ میں بھوک ہڑتال کیسے کروں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ لوگ اوپر کیفے میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، یہاں وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ بانی چیئرمین کو ان سے دلچسپی نہیں، بانی کو فریج چاہیے، مائکرو ویو چاہیے، سہولتیں چاہیے۔ کارکن تو محبت میں لگے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ برسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی سے شیر افضل مروت کی رکنیت بحالی سے متعلق بات کرنا پارٹی قیادت کو پسند نہ آیا۔ ذرائع کے مطابق اس بات پر کچھ ارکان خوش ہیں تو کئی خاموش اور دل و دماغ میں غصہ ہے، جس پر مرکزی قیادت بھی حیران و پریشان ہے۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کے معاملے پر مرکزی قیادت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کے باوجود بیرسٹر گوہر نے بھی شیر افضل مروت کے کاغذات کلیئر کروانے کی ٹھان لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ 29 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈیول کے مطابق امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 4 روز دیے گئے ہیں۔ امیدواروں کی لسٹ 21 اگست کو شائع کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگیوں کی جانچ پڑتال 22 سے 26 اگست تک کی جائے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف 26 سے 29 اگست تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز 3 ستمبر تک اپیلوں پر فیصلہ ہی کریں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 4 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 6 ستمبر کو الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ 171 کا انتخابی شیڈیول جاری کر دیا۔ شیڈیول کے مطابق این 171 میں 12 ستمبر کو پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی 15 سے 17 ستمبر تک جمع کرا جا سکیں گے۔ امیدواروں کی لسٹ 17 اگست کو آویزہ کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 اگست تک مکمل ہوگی۔ امیدواروں کی حتمی لسٹ 28 اگست کو شائع کی جائے گی اور 30 اگست تک انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ حلقہ این 171 میں 12 ستمبر کو پولنگ ہوگی۔ واضح رہے کہ رحیم یار خان کی نشست پی ٹی آئی ایم این اے ممتاز مصطفیٰ کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ قائمہ کمیٹی تعلیم سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اب تعلیم کے بجائے قومی صحت کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر راحت جمالی کو قائمہ کمیٹی تعلیم میں شامل کر لیا گیا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے اجلاس کے دوران اس وقت تلخی پیدا ہو گئی تھی جب کمیٹی کے چیئرپرسن سینیٹر بشرا نجم بٹ نے اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کو بات کرنے سے روک کر کمیٹی کے سیکرٹری کو بولنے کا موقع دے دیا تھا۔ اس پر پی ٹی آئی کی سینیٹر فوزیہ ارشد اور ایم کیو کی سینیٹر خالدہ عتیب نے شدید احتجاج کرتے ہوئے چیئرپرسن کو عرفان صدیقی سے معافی مانگنے کو کہا تھا۔ سینیٹر بشرا انجم نے معذرت کر لی جسے سینیٹر عرفان صدیقی نے منظور کر لیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے چیئر سینٹ مین سے ملاقات کی اور قائمہ کمیٹی تسلی تعلیم سے استعفیٰ دے دیا۔ مائی سوزوکی مائی سٹوری سیزن 4 کی اختتامی تقریب کا انعقاد لاہور کے نجی ہوٹل میں ہوا۔ تقریب میں سیزن 4 کے فاتحین کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔
تقریب کے آغاز میں سوزوکی کے ایم ڈی ہیروشی کاوامورا نے تقریر کی۔ کاوامورا نے کہا کہ سوزوکی صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کے سفر میں ایک قابل اعتماد ساتھی بھی ہے۔ تقریب میں مائی سوزوکی سٹوری سیزن 4 کے تحت فاتحین کا اعلان کیا گیا، جنہوں نے اپنی سوزوکی گاڑیوں کے ساتھ مہم جوئی، چیلنجز اور کامیابیوں کی کہانیاں شیئر کی۔ سوزوکی والوں کے بہت مشہور ہیں، انہوں نے اس ایونٹ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے، لوگوں کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اور سوزوکی کے جو ایفیلیشن ہے، جو بانڈ ہے، اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں۔ موٹرہار میرے پاس آلموسٹ 4 سال سے اینڈ آئی ہیو ون سیکنڈ پرائز ان مائی سوزوکی مائی اسٹوری۔ تقریب میں فاتحین کا جشن منایا گیا اور ان کے جذباتی سفر کو سراہا گیا جو انہوں نے اپنی سوزوکی کے ساتھ گزارے۔ ان کی محبت، کہکوں اور کبھی آنسوں سے بھری کہانیاں سوزوکی اور اس کے چلانے والوں کے درمیان منفرد رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر مائی سوزوکی مائی اسٹوری سیزن 5 کا ایک ٹیزر پیش بھی کیا گیا۔ اگلے سیزن کی جھلک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سوزوکی کی لیگیسی جاری رہے گی۔ پشاور ہائی کورٹ کے خواتین وکلا بھی جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش ہیں، کہتے ہیں جشن آزادی ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ جشن آزادی منانے کے لیے جہاں دیگر شعبوں سے وابستہ افراد میں جوش اور جذبہ ہے تو وہاں وکالت کے شعبہ سے وابستہ خواتین بھی جشن آزادی منانے کے لیے بےتاب نظر آ رہی ہیں۔ گھر میں بچوں کی تیاری اچھی ہے، بچے آپ کو پتہ ہے کہ نارملی خوش ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ آج کل یادیں وابستہ ہے 14 اگست کے حوالے سے، جس طرح پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، جتنے لوگوں نے قربانی دی ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس دن کو زیادہ خوشی سے منانا چاہیے۔ خواتین وکلاء کا کہنا ہے جشن آزادی ان کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو جس خوشی سے منا سکتے ہیں۔ پشاور میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں اور یوم آزادی منانے کے لیے ہر شہری پرجوش نظر آ رہا ہے۔ کیمرامین مجاہد حسین کے ساتھ محمد طیب، ABN نیوز، پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔